السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید کی سب سے اہم اور طاقتور ترین صورتوں میں ایک ایسی صورت جو قرآن میں بے حد لاڈلی ہے، آپ اسے ہر رات میں لازمی پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ سورہ ملک در حقیقت قرآن مجید کا ایک اہم باب ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اسے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ صورت تبارک الذی ہے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی سب سے طاقتور اور خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں صرف 30 آیات ہیں جو اللہ کی قدرت، رحمت اور حاکمیت، مومنوں اور کافروں کی تقدیر، مخلوق میں اللہ کی نشانیاں اور ان سے سبق سیکھنے جیسے بہت سے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس صورت کے فضائل اور فائدے بتاؤں گا، جس سے آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی اور اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی اہمیت پتہ چلے گی۔ اگر آپ زندگی کے چیلنجوں سے مغلوب محسوس کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، خدا نخواستہ ہر طرف مایوسی کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، تو اس میں سورہ ملک آپ کی رہنمائی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ جی ہاں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص تنگ اور تاریک سرنگ سے گزر رہا ہو، تو جیسے اسے بخیر و عافیت نکلنے کے لیے اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور روشنی کے ساتھ وہ تاریک سرنگ سے گزر جاتا ہے، اسی طرح زندگی کے چیلنجز والی تاریک سرنگ سے گزرنے میں یہ صورت روشنی کا کام دیتی ہے اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے نکل جاتا ہے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی اہم اور طاقتور صورتوں میں شمار ہونے کے ساتھ ساتھ فضائل اور فوائد کا لازوال خزانہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی تو ایسا ہے کہ گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ سبحان اللہ! ان کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ جسے اس پر عمل کی توفیق مل گئی، کیونکہ لیلۃ القدر کو پانے کی اور اس مبارک رات میں عبادت کرنا تمام مومنین کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر نصیب ہو، تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم الشان رات میں عبادت کا ثواب بالکل مفت میں مل رہا ہے۔ اور ایک بار نہیں، جب جب میرا اللہ ہمارا عمل قبول کرے تب تب ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، خدا کی قسم، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے ذخائر صرف اس امت مسلمہ مرحومہ کے لیے خاص ہیں۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ دولتیں نصیب نہیں ہوئیں، یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دل و جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سے اتنی دعائیں مانگیں، اتنی مانگیں کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے طفیل اس خوش نصیب امت کی جھولی میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اس قدر عظیم تر اجر و ثواب رکھ دیے ہیں کہ ہر خاص و عام اس سے اپنی جھولیاں بھر سکتا ہے۔ یہ اعزاز اس امت مسلمہ مرحومہ کو صرف اور صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ یہ سب کچھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہمیں حاصل ہوا، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی اور نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک
یعنی تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ اس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کی کیا ہی عجب اور نرالی شان ہے۔ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا وظیفہ کرتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ان کو لازماً پڑھا کریں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ صرف چند منٹ خرچ ہو جائیں گے، لیکن یہ چند منٹ لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت گزارنے کے مترادف ہیں۔ ہاں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی قدر صرف وہی جان سکتا ہے جو اس کی پابندی کرے اور اس کے عجائبات اپنی زندگی میں محسوس کرے۔ اور ہاں، اس کے فضائل و برکات صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں بھی اس کی خوب برکتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، جنہیں پڑھنے والا اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، ضرور محسوس کرتا ہے۔